السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل کے اوپر۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک مشہور و معروف شخصیت کے اوپر ہے جس کا نام ہے ایلن مسک۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد ضمیر صاحب۔ تو میرا اس وقت سر آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ایلن مسک کے اوپر ہے، تو ایسی اس بندے نے کیا اپنی لائف میں اسٹرگل کی ہے کہ اس کی لائف میں جس طریقے سے مشکلات کا سامنا جو بھی ہم ڈسکس کریں گے، تو اتنی مشکلات فیس کرنے کے باوجود اور اتنی کم عمر میں یہ کیسے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو کراس کرتے ہوئے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 2025 کا یہ نمبر 1 جو ہے ریچسٹ پرسن جو ہے اس کو ٹائٹل اس کو مل گیا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی فرمائیے گا۔ جی تھینک یو شریار۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج جیسے کہ شریار بھائی نے کہا کہ آج ہم ایک شخصیت جو ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے کہ مختلف شخصیات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور اس بات میں ہم کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کامیابی جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، یا کوئی بھی مشن ہے گول ہے وہ کیسے اچیو ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مختلف دنیا کے حساب سے کچھ لوگوں نے ترقی کی، کچھ لوگوں نے آخرت کو بھی ساتھ رکھا، تو آج اسی سلسلے میں آج ہم ایلن مسک کی پرسنالٹی کو ڈسکس کریں گے۔ اور ایلن مسک کا تعارف یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین شخصیت میں ان کا شمار ہے، بلکہ وہ ٹاپ ابھی انہی کا ہے۔ ان کی اس وقت جو نیٹ ویلتھ وہ ہے اراؤنڈ $70 بلین۔ بہت ساری کمپنیز رن کرتے ہیں۔ ایک کمپنی جو ہے ان کی پے بال بھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد اسپیس ایکس ہے جو مریخ کے اوپر راکٹس پہنچاتی ہے اور وہاں پہ ریسرچ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ایون لوگوں کو پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نئی بستی تیار کی جائے وہاں پہ مریخ کے اوپر۔ پھر ٹیسلا ہے جو گاڑی جو سولر کے اوپر وہ چلتی ہے۔ تو بہت ساری کمپنیز ہیں جو وہ کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے وہ کامیاب ترین انسان ہیں۔ تو ہم بذات مسلم ہم دنیا کی کامیابی کو اتنی اہمیت تو نہیں دیتے، ہم تو آخرت کی کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایون ہمارے مسلمان لوگوں میں یا ویسے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا کی کامیابی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کی بھی کامیابی جو لانگ ٹرم میں ہوتی ہے اس میں پیچھے کیا کار فرما ہوتا ہے، کون سے اصول، کون سی ذاتی ہیبٹس اور کیا سیکرٹس جو ہے وہ زندگی کے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان لوگوں میں کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی یا آخرت کی ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری بے روی کا شکار ہیں، بہت ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ذرا کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کن چیزوں کا ذکر کیا کہ جس سے انسان جو ہے خاص کر کے مسلمان وہ کامیاب اور لیڈ کرے گا دنیا کو۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم بہت پیچھے ہیں؟ تو اسی طرح جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، میں ایلن مسک کو میں ذاتی طور پہ فین تو نہیں ہوں اس طرح، لیکن کیونکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم زیادہ تر دنیا کی کامیاب لوگوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کو زیادہ سراہتے ہیں۔ سو لیٹس ڈائیو انٹو اٹ اور دیکھیں کہ ان کے پیچھے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پیچھے وہ کون سے اصول، کون سی طاقت، کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ بنا لیتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ تو میں پہلے ایلن مسک کی ایک سٹوری تھوڑی سی ریوائز کی ہوئی ہے، تو اس سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے سادہ طرز زندگی، عظیم اصولوں اور مسلسل محنت کے ذریعے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایلن مسک کی، ایک ایسی شخصیت جس نے زمین سے لے کر خلا تک اور بجلی سے لے کر مصنوعی ذہانت تک ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایلن مسک جنوبی افریقہ کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ کتابوں کے دیوانے تھے اور کمپیوٹر پروگرامنگ ان کا شوق بن گئی۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا کمپیوٹر گیم بنا کر بیچ دیا۔ انہیں بچپن میں بلایا بھی جاتا تھا، مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، لیکن ان کی نظریں آسمان پر تھیں اور دل میں ایک عزم تھا، کچھ ایسا کرنا ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایلن مسک کی کامیابی کا راز چھپا ہے ان چند اصولوں میں۔ ایک تو اصول سادہ طرز زندگی۔ جب ٹیسلا مشکل میں تھا تو ایلن نے فیکٹری کے فرش پر سونا شروع کر دیا تاکہ وہ ہر لمحہ کمپنی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اصول پسندی، وہ ہر کام انسانیت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ صرف پیسے کے لیے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ سیکرٹ ہے۔ مسلسل محنت، وہ ہفتے میں 80 سے 100 یعنی کہ 100 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں سے دگنی محنت کریں گے تو ان سے دگنی ترقی بھی کریں گے۔ خطرہ مول لینا یعنی کہ رسک ٹیکر۔ راکٹ 3 بار ناکام ہوا، کا راکٹ یعنی کہ 3 بار ناکام ہوا مگر وہ رکے نہیں۔ چوتھی اسپیس ایکس بار وہی راکٹ کامیابی کی علامت بن گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں مختلف کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو جو شروع میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ وہ امریکن نہیں ہے وہ بلکہ افریقہ میں وہ پیدا ہوئے۔ تو پھر مختلف فیملی پرابلمز، والد کے ساتھ ان کی نہیں لگتی تھی اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی، اور پتہ نہیں پہلی دفعہ شاید کینیڈا گئے یا ہاں کینیڈا گئے، ٹھیک ہے، اور کینیڈا سے پھر وہ امریکہ میں شفٹ ہوئے۔ تو سمجھ لیں کہ امیگرنٹ تھے کسی کنٹری کے اندر، اور پھر 12 سال کی عمر میں جیسے وہ کمپیوٹر کے اندر، مطلب فیلڈ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو ان کی فیلڈ کمپیوٹر کے اندر ان کا بڑا انٹرسٹ تھا۔ تو 12 سال میں انہوں نے ایک ویڈیو گیم بنائی جس کو انہوں نے مطلب اس کو سیل کیا، اور پھر تقریباً $500 کی پہلی سیل ہوئی، اور جو ان کو فائنینشیل گین ہوا۔ تو فائنینشیل گین میں دیکھا جائے تو ابھی جو ہے وہ دنیا میں سب سے جو امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، اور $370 بلین ان کی ورتھ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خواب یعنی کہ دنیا کی انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے سے وہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ٹیسلا جو بنایا، ٹیسلا کی جو کمپنی تھی اس کے اندر کیونکہ دنیا پوری پاور کرائسس میں تھی، پیٹرول اور اس طرح کے لوگوں بڑی ایکسپینسو اور ساری چیزیں، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی اور اس کے اوپر جو سولر ہے گرین انرجی کے تحت، تو اس کے تحت وہ انہوں نے گاڑی تیار کر دی۔ تو ابھی بڑی کامیاب وہ گاڑی ہے، اور زیادہ تر ریونیو جو ہے ان کا اس کی کمپنی سے آتا ہے۔ اسی طرح ان کے خیال میں یہ آیا کہ مطلب ایک دیکھیں نا ایک انہونا خواب ہے کہ جو ابھی تک وہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو دنیا کو آباد کرنا ہے مریخ کے اوپر، صحیح ہے۔ تو 3-4 دفعہ وہ راکٹ بھی نہیں پہنچا، وہ اتنے نقصان ہوا ان کو، لیکن پھر بھی وہ رسک ٹیک کیا انہوں نے، اور کافی ابھی وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ وہ، بلکہ وہ سب سے جو چیپسٹ راکٹ جو ڈیزائن کیا یا اس کو بنایا وہ ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے ہی بنایا۔ تو دیکھیں مطلب ایک بندہ جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کیسے آگے بڑھ گیا نا۔ تو اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑا سا ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ بلکہ ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی سنا کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ جہاں بھی کسی دوستوں کے گھر میں جا کے سو جانا اور مست ملنگ رہنا، ٹھیک ہے، کبھی سو جانا کبھی کام کرنا، تو اتنا
لانگ آورس جو ہے نا انہوں نے کام کیا. تو مطلب ہے کہ ایک مشن تھا, ایک ذہن تھا. تو میرے خیال میں جو میری جو مطلب اس میں جو بگ سیکرٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں زندگی کا, جو ہم جس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان تب عظمت کی بلندیوں تک پہنچتا ہے جب اس کا گیونگ موڈ سیٹ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم اکثر لوگ سیلفش موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ, وہ بھی دنیاوی کسی سیلفش کے اندر, کہ میرے پاس پیسے آ جائیں, میرا گھر بن جائے, میرے بلے بلے ہو جائے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کام پہ فوکس ہے نہیں, ہم شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں ایک مطلب فیک سی عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ سیکرٹ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے فکر کرتے ہیں, جب آپ دنیا کی فکر کرتے ہیں, چاہے آپ کا وہ فکر جو ہے نا وہ مطلب آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ وہ رانگ ثابت ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی نیت جو ہے وہ دنیا کو فائدہ پہنچانے کی ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہوتی ہے, تب آپ عظیم انسان بنتے ہیں. تو اگر اسی چیز کو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کتنی زبردست زندگی ہے کہ انہوں نے امت کا ہی سوچا ہے. تو امت بھی کون سی والی جو 1400 سال سے شروع ہوئی اور ابھی تک وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ ساری امت سارے لوگوں کی فکر میں رکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا, نہ کہ اس پوری عالمین جتنے بھی ہیں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور رحمت اس لیے بنا کے بھیجا کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی بات جو انسان یا انسانیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ چیز جو چیزیں منع کیں کہ وہ انسانیت کے لیے بیسیکلی اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور جن کو کہا کہ یہ کرو اور آگے بڑھو وہ بیسیکلی انسانیت کے لیے ہی سب سے بہتر ہیں, انسانیت کے لیے سب سے بہتر ہے. تو پورا جو اسلام ہے ہمارا وہ سلامتی کا مذہب ہے. سلامتی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ آپ کے کسی ایکشن سے کسی محفوظ رہیں, کسی ظلم سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ہم شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھ سکتے اور لیکن لانگر ٹرم میں اس کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, اور انسانیت کے لیے ہی وہ مذہب ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خارش ہو جاتا ہے اسلامی قانون, وہ اس طریقے سے کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے, لیکن نظر آتا ہے کہ انسانیت کے لیے یہ پھر ظلم ہے. وہ ظلم نہیں ہے, اوور آل انسانیت کے لیے وہ بڑا ایک میسج ہے کہ سارے لوگ اس سے لیسن لیں گے اور باقی لوگ محفوظ رہیں گے, اور بہت سارے لوگ محفوظ رہیں گے. اگر آپ ایک بندے کو آپ اس سزا سے محروم کر دیتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لوگ وہ کام کریں گے جو سب انسانیت کا گلا کاٹے گا. ٹھیک ہے, تو ایلن مسک یا کوئی بھی اور پرسنالٹی دنیا کی آپ دیکھ لیں جنہوں نے تاریخ رقم کی, وہ انسانوں کے لیے خدمت کے لیے وہ نکلے. تو وہ ایک ایسا خواب ہے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اگر آپ گلوبلی دیکھیں پورے سٹار سسٹم کو دیکھیں تو زمین تو ایک بالکل چھوٹا سا ایک نقطہ ہے اوور آل یونیورس کے اندر, بلکہ آپ تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں یہ بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ آگے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, غور و فکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ جو بھی آپ کی غور و فکر ہے وہ انسانیت کے لیے بہتر ہو, نہ کہ صرف اپنے لیے بہتر ہو. تو اپنے لیے بھی بہتری جو ہے, فار ایگزامپل آپ معاشرے سے گلا کاٹ دیتے ہیں معاشرے کا اور اپنی ہی فکر کرتے ہیں, تو ایٹ دا اینڈ آپ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے نا, آپ بھی تو اس کا پارٹ بنیں گے.